اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کا 9 نمبر کا رکوع پڑھیں گے، جس کی آیات شروع ہوتی ہیں 72 سے 71 جہاں ختم ہو رہا ہے یفعلون پہ، وہاں سے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَ ثُمَّ فِيهَا سے شروع ہو رہی ہے۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ جو شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کل ہم نے 8واں رکوع مکمل کیا تھا جو 71 نمبر کی آیت پہ ختم ہوا تھا۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں 9واں رکوع۔ الحمدللہ، سوری۔ اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے تھے، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے کھول کر رکھ دے گا۔ اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگائی جائے، کاٹا جائے۔ دیکھو، اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ یہاں میں ایک سیکنڈ روکوں گا آپ کو۔ یہ آیت متشابہات میں سے ہے۔ اب وہ بندہ کون تھا، اس کو کس طرف سے ضرب لگایا گیا تھا، کتنی دیر میں زندہ ہو کے اٹھا، اگر آپ کا رخ اس طرف جا رہا ہے تو آپ سمجھ لیجیے آپ گمراہی پہ ہیں۔ اور یہ جتنے لوگوں نے اس کی تاریخیں لکھی ہے نا، یہ سب ہمارا ٹائم ویسٹ کر کے گئے، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنی اسرائیل کا ذکر کر رہا ہے، موسیٰ نے یہ کیا بنی اسرائیل نے، اس پورے سلسلے کو سمجھیے۔ قرآن اردو اونلی آپ یوٹیوب پہ چیک کیجئے، وہاں سورہ بقرہ نکالیے، وہاں آپ اس کو آگے بڑھا کے سنیے۔ یہ جگہ بقرہ کا وہ پورا رکوع، وہ سلسلہ پڑھیے بنی اسرائیل کا، آپ کو کلیئرلی سمجھ میں آ جائے گا۔ اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ایک مثال دی جا رہی ہے، اس وقت ایسا ہوا تھا، موسیٰ پہاڑ پہ جا کے آئے اور یہ ہوا۔ خیر، اللہ تعالیٰ جو ہے یہ چاہتا تھا کہ یہ نشانی دکھا دے کہ تم پیغمبر کا انکار کر رہے ہو، تو وہ پیغمبر اپنی طرف سے تو کوئی بات کر نہیں رہا ہے، وہ تو بار بار بول رہا ہے کہ بھائی میرے رب نے میرے پاس یہ پیغام بھیجا ہے، تم بھی سن لو، بات ختم ہو گئی۔ میری طرف کیوں دیکھ رہے ہو تم لوگ، میں کون ہوں، کیا کہہ رہا ہوں، میری زندگی کیا ہے، اٹس ناٹ یور میٹر بھائی۔ آج یہی ہو رہا ہے، اس دن بھی یہی ہوا تھا۔ سب آپ کی طرف نظر اٹھا کے دیکھیں گے، سب آپ کے حلیے کو دیکھیں گے، آپ کہاں سے فارغ ہے دیکھیں۔ ارے میرے بھائی، یہاں یعنی 2+2=4 کا حساب ہے، ہر چیز کیلکولیٹڈ ہے۔ ایک بندہ آپ کو دکھا رہا ہے بھائی قرآن کا، یہ آپ کے پاس اگر شک ہے تو لے کے آؤ، پھر کوئی میرے پہ شک ہے تو وہ چھوڑ دو، آپ پہلے تو وہ بھی ثبوت لا کے بتاؤ۔ آپ کو کوئی کسی بات کا گلا شکوہ ہے تو آپ کی سمجھ کے تالے لگے ہوئے ہیں تو دوسروں پہ الزام کیوں لگاتے ہو؟ تمہارے دل میں بدماشی ہے، فسق ہے، جیسا کافروں پہ تھا، بنی اسرائیل پہ تھا۔ اچھی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آتی تو یہ آپ کا قصور ہے، جائیے کسی ہاسپٹل میں چیک کروائیے، آئے گی، وہ بات بھی آنے والی ہے۔ مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد لیجیے آگے، مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخر کار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں پتھروں سے بھی زیادہ بڑھ گئے ہوئے، کیونکہ پتھروں سے تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے، پتھروں میں سے جس میں سے چشمے پھوٹ اٹھتے ہیں۔ کیا مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی خدا کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتا ہے، پہاڑ گر جاتے ہیں۔ او ہو، اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، اب کیا ان لوگوں سے تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت قرآن پر ایمان لائیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوہ یہ رہا ہے، طریقہ کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کی۔ اندازہ کیجیے آپ، ایگزیکٹلی آپ جب دعوت قرآن لے کے اٹھیں گے نا تو آپ کو یہ کیریکٹر ضرور ملیں گے، یاد رکھیے۔
کام نہیں کریں گے تو یہ قصے کہانیاں ہیں، بس پڑھتے جاؤ پھونک لیتے جاؤ، پڑھتے جاؤ پھونکتے جاؤ، بس امید میں رہو کہ میرے رب کے پاس جو ہے میری نیکیاں جمع ہو رہی ہیں۔ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوا یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر جانتے بوجھتے اس میں تبدیلی کر دی، تحریف کر دی۔ محمد الرسول اللہ پر ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی انہیں مانتے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے اکیلے میں ملتے ہیں، تخلیہ کی بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں بیوقوف ہو گئے ہو۔ ان لوگوں کو وہ باتیں بتا دو اے نبی جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں، تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کرے۔ کیا کلام ہے صاحب! ایسا لگ رہا ہے آج جو میری زندگی میں مسئلہ چل رہا ہے، ایک میٹر پہ میں لوگوں کو سمجھا رہا ہوں کہ بھائی خلیری پھپھیری ممیری چچیری بہن حرام ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 50 میں، پھر سورہ نور کی 61، پھر سورہ نساء کی 23، ہر طریقے سے سمجھا رہا ہوں۔ بھائی ایک دودھ پلانے والی عورت تمہاری ماں ہو سکتی ہے، ایک اس سے پیدا ہونے والی بیٹی تمہاری بہن ہو سکتی ہے، تو تمہاری سگی خالہ، سگی پھوپھی، ممانی، خالو، ان کی بیٹیاں تمہاری بہنیں ہیں، تم ان کے ساتھ کھلے عام بیٹھ کے کھا سکتے ہو۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے، جس سے پردہ نہیں ہے وہ بہن ہے نا میرے بھائی۔ خیر آپ دیکھیے یہ ایگزیکٹلی آج کی ایسا لگ رہا ہے کہ آج کے لیے ہماروں میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی انہیں مانتے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو بیوقوف ہو گئے ہو۔ خیر ان لوگوں کو باتیں بتا دو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں، تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کرے، قیامت کے دن پیش کرے گا اللہ تعالیٰ۔ دیکھو یہ بندہ تمہیں سمجھا رہا تھا اور تم اس کو جھوٹا کرنے کی چکر میں تھے، ارے کم سے کم میرے سے تو پوچھ لیتے۔ یہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں تو تمہاری شہرت سے زیادہ قریب تھا، تمہارا ضمیر کبھی لعنت ملامت نہیں کرا اپنی بہنوں سے شادی کرنے میں؟ وہ فلاں نے کیا تھا، اور رسول اللہ نے بھی اپنے چاچا زاد بھائی سے بیٹی کی شادی کر دی۔ آپ کے پاس گارنٹی ہے کسی بات کی؟ پھر سورہ نساء میں تو یہ بھی لکھ دیا نا پہلے جو ہو گیا ہو گیا۔ چلیے، اور کہ جانتے نہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے۔ کیا بات ہے! ان میں ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے جس کے پاس کتاب کا علم نہیں تھا، جو کتاب کا علم تو رکھتے نہیں تھے، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم و گمان پر چل رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ بس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرح نوشتہ لکھتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے لکھنا، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے۔ کتنی تفسیریں میں نے دیکھی، کتنے ترجمے میں نے دیکھے، سب اپنے ہاتھ سے لکھ کے کہہ رہے ہیں اللہ کا یہ منشا ہے، آیت کو توڑ کے بیچ میں سے این یستن کی ہا سے وہاں سے کاؤنٹ کر کے۔ یہ کتنی بڑی خیانت ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ۔ آپ اپنی مرضی سے ایک جملہ جو اللہ نے بنا کے بھیجا ہے، اس جملے کو پورے توڑ کے، اس پورے مضمون کو توڑ کے اپنی طرف سے اس میں معنی گھسڑتے، جبکہ اس آیت کی شروعات یہ ہے کہ یا ایھا النبی انا احللنا لک، اے نبی ہم نے صرف آپ کے لیے حلال کیے۔ پھر آگے جا کے بتا رہا ہے من دون المؤمنین خالصۃ لک من دون المؤمنین۔ ایسے یہ حرکتیں کرتے، تمہارا ضمیر کبھی لعنت ملامت نہیں کرا؟ استغفر اللہ العظیم۔ لکھتے ہیں اور پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں۔ ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا ان کے لیے بھی تباہی کا سامان ہے، اور ان کی یہ کمائی ان کے لیے موجب ہلاکت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں ہے۔ یہ عقیدہ آج بھی کچھ ان لوگوں نے ڈالا ہوا ہے، الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے۔ ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہے کہ اس طرح کچھ سزا ملنے کے بعد ہمیں جنت میں لانے والا ہے، جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کرتا؟ یا بات یہ ہے کہ تم نے اپنے ذمے ڈال کر ایسی باتیں کہہ دی ہے جو جن کے متعلق تمہیں علم بھی نہیں ہے کہ اس نے واقعی وہ ذمہ لیا ہے یا نہیں۔ آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہیں جلائے گی؟ جو بھی بدی کمائے گا اور اپنی خطاؤں کے چکر میں پڑے رہے گا وہ یقیناً دوزخی ہے، اور دوزخی میں وہ ہمیشہ رہے گا، خالدین فیہا ابدا۔
ذرا یہ سینٹنس نکال کے قرآن میں چیک کیجئے، 14 مرتبہ جنتیوں کے لیے، 14 مرتبہ جہنمیوں کے لیے. اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، توبہ کر لیں گے، وہ جنتی ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ سے یہ التجا ہے کہ میں نے بھی جو کچھ پڑھا ہے اس کا صحیح مفہوم اللہ میرے ذہن میں دل میں ڈال دے، اور اگر میں کوئی غلطی کرا ہوں تو میں آپ کے سامنے سرنڈر کر رہا ہوں. یا اللہ مجھے اس کا ادراک عطا فرمائیے. میری نیت کیا ہے؟ سچی آپ جانتے ہیں. بھلے وہ بات میری مرضی کے خلاف ہو، میرے خاندان کے خلاف ہو، میرے والد والدہ کے خلاف ہو. یہ لکھا ہے سورہ نساء کی 135 میں. تو یا اللہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، میں آپ سب کو گواہ بنا کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں کہ مجھے صحیح راستہ، صحیح بات کا فہم عطا کیجئے. میں ابھی اپنا اعلان کرنے کے لیے تیار ہوں. ایک نہیں 10 ویڈیو بنا کے میڈیا بلا کے اعلان کرنے کے لیے تیار ہوں. اس آیت کی فہم میں مجھ سے غلطی ہوئی تھی، آج میں اپنی اصلاح کر رہا ہوں. میں بھی انسان ہوں، سچے دل سے کام کر رہا ہوں، اور مجھے یہ توفیق جو مل رہی ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ میرا رب وہ کام مجھ سے لے رہا ہے. اگر ابھی بھی مجھ سے غلطی ہے، میں سرنڈر کر رہا ہوں، استغفار کر رہا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بول کے سچے دل سے اللہ کی سیکیورٹی میں آ رہا ہوں شیطان مردود کے شر سے، تو پھر ابھی کون سی بات باقی ہے؟ میرے نفس کی اگر کوئی بدماشی ہے تو استغفار کر رہا ہوں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ترحمنا لنکونن من الخاسرین. ایک ایک لفظ کے اوپر پوچھ رہا ہوں اہدنا صراط المستقیم، ایک ایک میٹر پہ پوچھ رہا ہوں. آپ بھی ایسا ہی کیجئے. 2 رکعت نماز پڑھیے یا خالی سجدہ کریے، نیند میں سے اٹھ جائیے. کسی قبلے، کسی وضو کی ضرورت نہیں، اپنے رب کے سامنے سر ٹیک دیجیے. وہ آپ کے دلوں کے حال سے واقف ہے. اللہ آپ کی مدد فرمائے. اس کتاب کو پہنچانے کا کام شروع کیجئے. آپ کی زندگی آٹومیٹیکلی صراط مستقیم پہ آ جائے گی. السلام علیکم.